خواتین و حضرات، جدوجہد، محنت، محبت اور ایمانداری اور تعلق داری کی زندہ و جاوید تصویر، تاجر برادری کی ہمدرد شخصیت، محب وطن شخصیت، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ تو آئیے انہیں بلاتے ہیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ اور فارمر پریزیڈنٹ آئی سی سی آئی جناب ظفر بختاوری صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی ناصر ریزی صاحب انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد، احسن بختاوری صاحب اور دیگر خواتین و حضرات، ریزی صاحب آج اسلام آباد چیمبر میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام آباد کی تمام مارکیٹوں کے صدور آج یہاں اکٹھے ہوئے۔ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، لیکن آج سب کی یہاں موجودگی اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ سب آپ کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں اور آپ سے توقعات بھی باندھ رہے ہیں، اور ان سب کا خیال بھی یہ ہے کہ آپ اپنی شہرت اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ آپ نے جہاں تھے آپ نے کرائم کے خلاف فائٹ کیا ہے، اور اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا کرائم ہے، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ پاکستان کو ایک فیل سٹیٹ بنانے کے لیے جرائم کی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی اینگل سے سرپرستی کر رہا ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جس طرح سے منشیات ہے، تو منشیات جڑ ہے تمام برائیوں کی، اور اس جڑ کی وجہ سے تمام کرائم اور جرائم اور یہ سارے جو ہیں معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کا، ہماری اسٹیٹ کا اور ہماری اسٹیٹ کرافٹ کا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر رول ماڈل جو ہیں وہ ہر طبقے سے پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے کھلاڑی بھی ہمارے رول ماڈل ہیں، سیاستدان، جرنیل، ججز۔ اگر بدقسمتی سے کوئی ہمارا رول ماڈل نہیں ہے تو بزنس مین نہیں ہے اور پولیس افسر نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ان دونوں طبقوں کو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سماج دشمن عناصر ہیں، اور جب تک ہم اس چلن کو، اس سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے تب تک یہ پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، کبھی بھی ترقی کی منزل پر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہوں، مجھے شعوری طور پر اس کا احساس ہے، میں کالم رائٹر بھی ہوں، میری کتاب بھی چھپ چکی ہے، اور میں نے ہمیشہ ڈیلیبریٹلی یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس مین کو، جو ایسے بزنس مین جنہوں نے اپنے برانڈ ڈیولپ کیے ہیں، ایک برانڈ ڈیولپ کرنا اپنے بزنس کا کتنا مشکل کام ہے، جن لوگوں نے اپنے برانڈ ڈیولپ کیے ہیں، یہاں پر چودھری نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سیور کیسے شروع کیا، ایک دیگ کے ساتھ یہ کالے روڈ پر بیٹھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ارب نہیں کھرب پتی ہے، اور اس طرح سے کاروبار کی سکسیس سٹوری ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان تمام سکسیس سٹوری کو اپنی معاشرت کے اندر رول ماڈل کے طور پر نہیں لے کر آتے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو ایک رول ماڈل بزنس مین کے طور پر پروجیکٹ نہیں کرتے۔ مغرب کی دنیا بزنس مین کو رول ماڈل کے طور پر پروجیکٹ کرتی ہیں، اور ان کے تمام جو سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کو ان کے معاشرت کے اندر ایک رول ماڈل کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بزنس مین رول ماڈل نہیں بنتا، نہ ہی اس کو بننے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پولیس افسر کو بھی پاکستانی معاشرے کے اندر ایک بزنس رول ماڈل کے طور پر کبھی بھی سامنے نہیں آنے دیا جاتا، اور اس کے راستے میں مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اس کی پروجیکشن نہیں کی جاتی۔ میں نے ہمیشہ ہر کچھ اچھے پولیس افسر کے بارے میں اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بارے میں اچھا لکھا ہے، اس کے بارے میں ہر محفل کے اندر بات کی ہے، تاکہ یہ خوشبو جو ہے، یہ جو اچھی خوشبو ہے، یہ معاشرے میں پھیلے اور ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص اچھا ہے۔ اگر آپ برے کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اچھے کو اچھا تو ضرور کہیں۔ اگر ہم کسی طرح کو اپنا لیں گے تو پاکستان ایک خوبصورت پاکستان، ایک خوشحال پاکستان بن سکتا ہے۔ تو علی ناصر ریزی صاحب
مجھے اس بات پہ پورا ادراک حاصل ہے کہ یہ اسلام آباد کی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پر انسپیکٹر جنرل پولیس کے طور پر آئے ہیں، اور ہمیں اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کو یہ پوری توقع ہے، ہمیں اس بات کا پورا ادراک ہے کہ آپ باصلاحیت بھی ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے، آپ ایک نڈر بھی ہیں، آپ بے باک بھی ہیں، آپ آگے بڑھنا بھی جانتے ہیں، پیچھے ہٹنا نہیں جانتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان خوبیوں کے ساتھ آپ اسلام آباد کے اندر ایک فرق پیدا کریں گے، اور اسلام آباد کی جو بزنس کمیونٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے بزنس لیڈر ہیں اپنے اپنے مارکیٹس کے اندر، ان کو ساتھ لیجئے گا، ہم ان کے ساتھ مل کر پولیس کی اور ان مارکیٹ کے پریزیڈنٹ کی آپ کو پرپوز کرتے ہیں کہ ایک لیجر کمیٹی بنائی جائے، اور یہ تمام مارکیٹ کے یہ صدور جو جہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ آپ کے ساتھ اس شہر کے اندر موو کریں گے تو اس شہر کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا ہوگا جو سماج دشمن عناصر کو، کرمنل لوگوں کو اس شہر سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ رئیس صاحب، باتیں تو میں بہت ساری کر سکتا ہوں، اور میں ہر روز ہی بات کرتا ہوں، ہر روز۔ آج بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایز اے چیف گیسٹ کے طور پر گیا ہوا تھا، کل میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے اندر بات کر رہا تھا۔ میرا کام صرف یہی رہ گیا ہے، زندگی 75 سال کا قریب پہنچ چکا ہوں، میں تو اب یہی باتیں کر سکتا ہوں کہ نوجوان نسل کو یہ بتاؤں کہ اپنے اندر محنت پیدا کریں، دیانتداری سے کام کریں، سچائی کو اپنا شعار بنائیں۔ یہی وہ وصف ہیں جن کے ساتھ ہم اس پاکستان کو ایک خوبصورت پاکستان، ایک خوشحال پاکستان اور ایک ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تکمیل جو ہے قائد اعظم نے کی، لیکن ہم 76 سالوں میں ابھی تک اس خواب کی تکمیل نہیں کر سکے، اور مجھے اس بات کی پوری توقع ہے کہ علی ناصر رضوی جیسے شخص قائد اعظم کے اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تکمیل کے لیے اس وقت میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔